بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قرآن کریم میں ایک بات بہت کثرت سے سمجھائی جاتی ہے اور مختلف طریقوں سے سمجھائی جاتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت عارضی ہے، بہت جلد یہ پھلتی ہے پھولتی ہے اور بہت جلد یہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے نہ اس کا عروج معتبر ہے نہ اس کا زوال معتبر ہے. اس لیے یہ دنیا کی زندگی ہی بے اعتبار ہے. یہاں انسانوں کو صرف تھوڑے دنوں کے لیے رکھا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے کچھ صفات، ایمانی صفات ڈیولپ کرنے کے لیے ان کے اختیار سے، ان کی مرضی سے انسانوں کو اس دنیا میں اللہ پاک نے رکھا ہے. چنانچہ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ایک مثال یہ بیان فرمائی کہ آپ لوگوں کے لیے مثال بیان فرمائیے دنیاوی زندگی کی. یہ ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہم نازل کرتے ہیں، بارش برسی، فاختلط به نبات الارض، جیسے ہی بارش ہوئی تو خشک زمین پر سے ایک دم رویدگی، ہریالی، سبزی یہ نمودار ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کو اس کا بہت اچھا تجربہ ہوتا ہے، شکاگو والوں کو، ادھر والوں کو، اس لیے کہ یہاں جب خشکی ہوتی ہے تو کسی درخت پر ایک پتا نہیں رہتا، زمین پر ایک گھاس کی پتی نہیں رہتی، کسی گملے کے اندر پھول نہیں رہتا، پودا نہیں رہتا. جب بارش ہوتی ہے تو اچانک جو ہے سمر کے اندر، اسپرنگ کے اندر، اس کے اندر سبزی، شادابی پیدا ہو جاتی ہے. اما کتنے دن رہتی ہے وہ؟ بہت تھوڑے دن رہتی ہے وہ. فاصبح حشیمن، اس کے بعد پھر اچانک وہ پتے پیلے ہو جاتے ہیں، پھر وہ گھاس جو ہے نا پیلی ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے پودوں سے بکھر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، پتے بھی گر جاتے ہیں، اور پھر یہاں سے وہاں تک تزروح الریاح، ہوائیں ان کاڑیوں کو، ان پتیوں کو، ان اوراق کو، ان درخت کے پتوں کو ادھر سے ادھر اڑاتے پھرتے ہیں. بس تمہاری زندگی بھی ایسے ہی ہے تھوڑی سی. اس دنیا میں آئے، بچے سے تھوڑا سا بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد میں کچھ پڑھائی لکھائی ہو گئی، کچھ ایجوکیشن ہو گیا، کچھ تھوڑے جاب واب کیا، کچھ پیسے کمائے، کچھ شادی کی، کچھ بچے ہوئے، اور اس کے بعد میں تھوڑے دن کھایا پیا، پھر ایک دم ڈاؤن شروع ہوا آدمی کا، اور آہستہ 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 ختم ہو گیا. تو جیسے عام طور پر موسم میں بہار کے اندر 3 مہینے 4 مہینے بہار آتی ہے، پھر خزاں آ جاتا ہے، ایسے انسانوں کی زندگیوں کے اندر 60 سال 70 سال کا جو بھی ایوریج اللہ نے مقرر فرمایا ہوا ہے، ایک تھوڑا سا ابھار آتا ہے، پھر ایک دم زوال ہو جاتا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، مطلب یہ تو کوئی زندگی نہیں ہوئی، یہ تو کوئی ایسی مستقل چیز نہیں ہوئی ہے کہ جس کے اوپر آدمی جس کو اپنا مقصد زندگی بنا لے، جس میں کامیاب ہونا وہ سب کچھ قرار دے لے، جس کے لیے اپنی سب صلاحیتوں کو لگا دے، جس کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اسی کو بھول جائے، اس کو پیش نظر رکھے. بس دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، ہم اتارتے ہیں، پھر اس کے بعد میں زمین سے مختلف نباتات باہر لے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اچانک اس کو سکھا دیتے ہیں، اور ہوائیں پھر اس کو ادھر ادھر بکھیر دیتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اس لیے یہ جو مال تمہارے پاس ہوتا ہے اور جو بیوی بچے تمہارے ہیں، یہ دنیاوی زندگی کی تھوڑی سی زینت ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ وقتی ڈیکوریشن ہے. اصل جو چیز ہے اللہ کے پاس باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، باقی رہنے والے آدمی کے نیک اعمال ہیں. ایمان کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل، اور اللہ کے حکم کے مطابق جو کیا جاتا ہے ویسا، اور حضور کے طریقے پر جو کیا جاتا ہے وہ، اور اچھی نیت سے جو کیا جاتا ہے وہ، اللہ کی رضا کی نیت سے. جب 4 باتیں کسی کام میں جمع ہوتی ہیں تو اس کو اصطلاحی زبان میں عمل صالح کہتے ہیں. عمل صالح وہ ہے کہ کرنے والا مومن ہو، پہلی شرط ہے وہ. اگر کرنے والا مومن نہیں ہے تو جو بھی کرے گا وہ صالح عمل میں شمار نہیں ہوتا. وہ بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں. ذرا اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو اس بات کو. اگر عمل کرنے والا مومن نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اس نے نہیں کیا ہے، تو کچھ بھی کر لے، چیریٹی دے دے، اور جناب والا خیر خیرات کے کام کر دے، رفاعی ادارے کر دے، دواخانے بنا دے، اور مختلف قسم کے لوگوں کو سہولتیں پہنچا دے، عمل صالح کنسیڈر نہیں ہوتا. وہ صالح عمل کے لیے کرنے والے کا مومن ہونا شرط ہے، یعنی وہ عمل جس کا آخرت میں کچھ ملنے والا ہے.
کچھ ریٹرن ہے جس کا آخرت میں. صالح سے مراد دنیاوی اعتبار سے وہ اچھے عمل شمار ہوں گے اور دنیا ہی میں اس کا کوئی اچھا بدلہ پا سکتا ہے, لیکن ایک اصطلاح ہے اچھا عمل. صالح عمل اسلام کی ایک اصطلاح ہے, اور آخرت میں جس کا کوئی ریزلٹ ملنا ہے, جس کا کوئی ریٹرن ہونا ہے, اس کے لیے لازم ہے کہ کرنے والا مومن ہونا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے حکم کے دائرے میں ہونا. تیسری بات یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو پورا کرنے کا جو طریقہ اختیار فرمایا اللہ کی تعلیم سے, کیونکہ اللہ نے ہی علم دیا اور اللہ نے ہی اس پر عمل کا طریقہ دیا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کر کے بتاتے تھے کہ یہ عمل ایسے کیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کے حکم کے دائرے میں ہونا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے دائرے میں ہونا. طریقے کا دائرہ ایک خاص معنی کے لیے بول رہا ہوں میں, وہ یہ کہ بعض مرتبہ کھلم کھلا ایک چیز نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں یا ان کے طریقے میں, لیکن وہ انکلوڈ ہو جاتی ہے, شامل ہو جاتی ہے وہ اس میں, اس لیے اس کو طریقے کا دائرہ بول رہا ہوں میں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جانا. فرمایا کہ دنیا کے اندر آخرت میں باقی رہنے والے جو نیک اعمال ہیں, صالحات جو ہیں, وہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہیں, اور ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں, اور اچھی توقع اور امید رکھنے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں. خیر عملہ, بہترین امید کی جا سکتی. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر ہوتا ہے صحیح جذبے کے ساتھ ہو اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو, مخلوق کی خدمت کی لائن کا ہو, اللہ کی عبادت کی لائن کا ہو, خود اپنے اوصاف اور عادات کی لائن کا, کوئی بھی لائن کا ہو. آج ہی ہم مغرب کے بعد مذاکرہ کر رہے تھے ایک بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اجرت رکھی ہے اعمال صالحہ کے اندر. مثلا ایک بات یہ ہے کہ یہ جو پانی ہوتا ہے, اس پانی کو جو سرو کرتے ہیں, موجود پانی کو کسی کو دے دینا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب دلاتا ہے. صرف دے دینا, جو پانی موجود ہے, 4 رکعت کے بعد اٹھ کے کچھ ساتھیوں نے پانی بانٹ دیا, اگر انہوں نے 10 باٹل کسی کو دے دیے تو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے. اندازہ فرمائیے, یہ صالحات ہیں, الباقیات الصالحات کہلاتے ہیں. خالی رکھے ہوئے پانی کو دینے کا یہ ثواب ہے, تو جو بندے خدا کے پانی پلا رہے ہیں, ہمارے کو دے رہے ہیں, وہ اندازہ فرمائیے کہ ان لوگوں کو اللہ پاک کیا عطا فرمائیں گے, کتنا بڑا ثواب ہے صرف پانی پلانے پر یہ چیز ہے. تو دوسری مخلوق کی خدمت کے شعبوں میں ایسی, تو چاہے وہ مخلوق کی خدمت کی لائن کے ہوں, لوگوں کی راحت رسانی کے ہوں, لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچانے کے ہوں, اور چاہے وہ عبادات کی لائن کے ہوں جو آدمی اپنے لیے کرتا ہے, اور چاہے وہ لوگوں کی تبلیغ اور ہدایت کی لائن کے ہوں, اور چاہے وہ اپنے اوصاف اور عادات کی لائن کے ہوں, ان سب کے اندر اللہ پاک فرما رہے جو باقیات الصالحات ہیں وہ بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک, ثواب کے اعتبار سے بھی, اور ان سے توقع تم کر سکتے ہو. ایکسپیکٹیشن جس کو کہتے ہیں, عمل سے مراد وہ ہے خیر عملہ. اور تم کو یہ بات معلوم ہی ہوگی کہ یہ جو تم پہاڑ دیکھ رہے ہو یہ چلا دیں گے ہم. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اتنے بڑے بڑے عظیم شان پہاڑ جو ہیں یہ اکھڑ جائیں گے اپنی زمین سے, جڑ سے, اور ہوا میں روئی کے گولوں کی طرح سے اڑنا شروع ہو جائیں گے, جیسے ہلکے سے روئی کے گولے اڑتے ہیں. اور زمین کو تم دیکھو گے کہ وہ اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر نکال رہی ہوگی, اور پھر ہم تم سب کو جمع کر لیں گے وحشرنا, اور ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اور سب اپنے رب کے سامنے سب بنا کر کھڑے کر دیے جائیں گے, اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم ہمارے پاس ایسے ہی آ گئے جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا. کیونکہ جب لوگ زمین سے اللہ کے سامنے اٹھا کے حاضر کیے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے ساتھ. جو دولت کمائی تھی وہ نہیں ہوگی, جو مکان بنایا تھا وہ نہیں ہوگا, جو بیوی بچے تھے وہ نہیں ہوں گے, جو کپڑے شپڑے تھے وہ نہیں ہوں گے, جو ان کے شوز جوتے تھے وہ نہیں ہوں گے, جو ان کی گاڑیاں تھیں وہ نہیں ہوں گی, کچھ بھی نہیں ہوں گی. حتیٰ کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حفاتن عوراتن جیاعن عطاشن, ننگے پیر ہوں گے, ننگے جسم ہوں گے, اور بھوکے ہوں گے اور پیاسے ہوں گے. اس حالت میں سارے انسان کھڑے ہوں گے. سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس دیا جائے گا پہننے کے لیے, پھر اس کے بعد سب سے پہلے حضور کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس دیا جائے گا. پھر لوگوں کو ان کے دین کے اعتبار سے لباس دیا جاتا رہے گا 50,000 سال والا دن گزارنے کے لیے, ورنہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا, چپل بھی نہیں ہوگا, کپڑے. لقد جئتمونا فرادا لقد جئتمونا کما خلقناکم, تم ہمارے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ہمارے پاس ایسے ہی آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا, ماں کے پیٹ سے جیسے تمہیں نکالا تھا ویسے ہو تم سب. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا, تم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹائم مقرر نہیں ہے تمہارے واسطے, اسی وجہ سے اپنی زندگی جیسے چاہے گزار رہے تھے. اور پھر اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال نامے کو رکھ دیا جائے گا. لاؤ بھائی اعمال نامہ جمع کرو, ہر ایک کے عمل کو جمع کرو, تولا جائے گا سب کو, میزان عدل قائم کیا جائے گا. ونضع الموازین القسط, انصاف کے لیے میزان کو کھڑا رکھ دیا جائے گا,
اور ادھر عمل نامے لوگوں کے اعمال جمع کر لیے جائیں گے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, جو مجرم لوگ ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑے ڈر رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو اس میں ان کے عملوں میں موجود ہے, کیونکہ سب کو تو یاد آ جائے گا, سب چیز پوری آدمی کے سامنے آ جائے گی آنکھوں کی. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا, لوگ کہیں گے کہ ہائے افسوس, کیا ہوا اس عمل نامے کو کہ نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے, کوئی چیز چھوڑی بھی نہیں ہے. پہلے اس کا سمجھنا بڑا مشکل تھا, اب اللہ نے اتنا آسان فرما دیا ہے اس ویڈیو کے زمانے میں, اس فوٹوگرافی کے زمانے میں, اس کیمرے کے زمانے میں, خفیہ کیمروں کے زمانے میں, کہ آدمی کے ایکشن کو ایسے انداز میں محفوظ کر لیا جاتا ہے. پھر ایک عمل کو اس کے 7 حصے کر کے دیکھے بھی جا سکتے ہیں, 10 حصے کر کے دیکھے جاتے ہیں. کل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ غلطی سے انہوں نے ریڈ لائٹ کو کراس کر دیا, اندازہ بھی نہیں تھا ان کو, اور گھر کو ان کے پاس میں ٹکٹ بھی آ گیا, اور اس کے ساتھ میں ایک لفافہ بھی آیا جس میں ان کی گاڑی کے پوز دکھائے ہوئے تھے 8-10 انداز میں, کہ ذرا آپ بھی دیکھ لیجئے کہ کب آپ نے کراس کیا, کیسے کراس کیا. ایک عمل اور اس کو تجزیہ کے ساتھ, اس کے حصوں کے ساتھ. تو یہ کہے گا آدمی کیا ہوا اس کتاب کو کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے, مگر سب کو ہی اس نے سمیٹ لیا. الا احصاها, ہر عمل ہمارا سمیٹ لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آبزرو کرنے کی, جذب کرنے کی, فوٹو لینے کی, کیمرے والی کیفیت جو ہے نا بے شمار چیزوں میں ہمارے اطراف میں پھیلائی ہوئی ہے. ہمارے جسم کو ایسے بنایا گیا ہے جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا. اسی لیے تو یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم, زبان بھی گواہی دے گی, ہاتھ بھی گواہی دیں گے, پیر بھی گواہی دیں گے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا, کھال گواہی دے گی. لوگ کہیں گے اپنے کھال سے کہ بھئی تم کیوں گواہی دے رہے ہو, تمہارے مزے کے لیے تو ہوا جو بھی ہوا. لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, کہیں گے کہ جو ہر چیز کو جو گویائی دیتا ہے اس نے دے دی. اس نے ہمیں بلوا رہا ہے. ہم قادر نہیں ہیں اس کو کہ جو ہم بول سک رہے ہیں وہ نہ بولیں. بولنا ہی بولنا ہے, غلط بولنا نہیں ہے, جو ہوا وہی بولنا ہے, لیکن بس اس نے زبان دے دی ہے تو بولنا ہی بولنا. ہمارے کھال میں ایسی چیز ہے, ہمارے پورے وجود میں ایسی چیز ہے, زمین میں ایسی چیز ہے, اور آسمان میں کیسے کیسے کیمرے فٹ ہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے. جیسے اب یہ اللہ نے ستاروں کے نظام میں, سسٹم میں کیا چیزیں رکھی ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا انسانوں کا. جو لوگ ظاہر ہے کہ یہاں دور چھوڑ رہے ہیں بڑے, وہاں سے جو ہے نا فوٹو لی جاتی ہے, آدمی کے پورے احوال کو جائزہ لیا جاتا ہے, تو اللہ نے کیا رکھا ہے وہ نہیں معلوم. زمین ہے, دیواریں ہیں, درخت ہیں, پتھر ہیں, جو جگہ آدمی عبادت کرتا ہے وہ جگہ کل کے دن بولے گی اس نے کیا کیا ہے. فرض نماز کے بعد سنت الگ پڑھنے کو جو کہتے ہیں وہ اسی لیے تو کہتے ہیں. یہ ہاتھ پہ تسبیح پڑھنے کے بعد بائیں ہاتھ پہ تسبیح پڑھنے کو جو کہتے ہیں وہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ پہ بھی تسبیح پڑھو, بائیں ہاتھ پہ بھی پڑھو, خالی ہمیشہ سیدھے ہاتھ پہ ہی مت پڑھو. یہ تو بیچارہ بولے گا کہ یہ ہوئی ہے, یہ خاموش بیٹھا ہوا, یا بول رہا ہے تو پھر وہ بول رہا ہے جو بدتمیزیاں ہم نے کی ہیں, تو بھائی تھوڑا یہ بھی بولے تھوڑا وہ بھی بولے, کچھ تو ذرا سا بیلنس ہو جائے. تو اس لیے ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے, ایسا غیبی نظام ہے. پھر فرشتے الگ محفوظ کر رہے ہیں, اور اللہ پاک تو علیم و خبیر ہیں. اور یہ پورا نظام ہمارے اوپر شہادت کے لیے, حجت پوری کرنے کے لیے ہے کہ بندوں کو یہ نہ ہو کہ اللہ نے ظلم کر دیا, یہ اللہ نے اپنی مرضی سے فیصلہ کر دیا اور ان کی جیسا سمجھ میں آیا کر دیتے ہیں, اندھیر نہ کریے. ورنہ ان کو نہیں ضرورت ہے ان سب چیزوں کی, مگر یہ ہے کہ انہوں نے ایسا سیٹ اپ کیا ہوا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو کچھ لوگوں نے کیا ہوگا اس کو موجود پائیں گے, ہر عمل کو موجود پائیں گے, سوائے اعمال کے اور کچھ آدمی کے پاس نہیں. جو عمل ہے وہ آدمی لے کے پہنچا ہے, اور ایسی حالت میں پہنچا کہ بالکل ننگا برہنہ, کوئی چیز دنیا کی اپنے ساتھ میں لے کے نہیں, کوئی پیسہ اپنے ساتھ میں لے کے نہیں ہے. اب یہ جو مال ہے, یہ جو اولاد ہے, یہ جو سامان ہے, یہ سب کیا ہے؟ تھوڑے دن کا سامان زینت ہے, تھوڑے دن استعمال کرنے کی چیز ہے. اس لیے الباقیات الصالحات کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو باقیات الصالحات ہیں بس ان کی فکر کرو, باقی رہنے والے نیک اعمال. ولا یظلم ربک احدا, اور تمہارا رب کسی پر بھی ظلم کرنے والا نہیں. یہ مت سمجھو کہ کسی پر زیادتی ہوگی, ظلم ہوگا, نہیں کیا پھر بھی اس پر الزام لگایا جائے کہ کر دیا. کسی اور نے غلطی کی, کسی دوسرے کو سزا دی جائے گی کہ بھائی تو نے کیا ہے لہذا تو بھگت لے, ایسا بھی نہیں ہوگا. ولا یظلم ربک احدا, تمہارا پروردگار کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں بتائی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکام سنائے جاتے ہیں اور یاد دلایا جاتا ہے, اس کے بعد وہ اس سے اعراض کرتے ہیں, تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا. وہ اس کا مطلب انہوں نے سیریس لیا ہی نہیں بات کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو کوئی آدمی سیریس نہ لے تو وہ تو ظلم ہے ہی, بہت بڑا ظلم ہے وہ.
اس کا نقصان خود انسان کو ہونے والا ہے. اس لیے فرمایا کہ اس سے بڑے ظلم کی کیا بات ہے کہ جب اللہ کی جب کسی بندے کو اس کے رب کی آیتیں اور اس کے رب کے احکام یاد دلائے جائیں پھر وہ اس سے اعراض کرے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو عمل وہ کر رہا ہے بھول جائے کہ وہ عمل اللہ کی مرضی کے حکم کے تابع ہیں یا نہیں ہیں. فرمایا کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ہم ان کے دلوں میں ہم رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ سمجھ بھی نہیں پاتے، اور ان کے کانوں کے اندر ہم ڈانٹ لگا دیتے ہیں، وہ سن بھی نہیں پاتے. سماع قبولیت والا جو سننا ہوتا ہے پھر وہ ایسا سن نہیں پاتے، اور ان کو اگر تم بلاؤ گے صحیح راستے کی طرف تو آئیں گے بھی نہیں وہ. لیکن یہ جو ان کے ساتھ بے توفیقی ہوتی ہے یہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہوتی ہے. ہو کیئر والا جو نظام، ہو کیئر والی جو طبیعت ہوتی ہے ایزی لینے کی، اس کی سزا میں پھر فہم بدل دی جاتی ہے، فہم پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، کانوں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، سنے آ رہا ہوتا ہے لیکن نہیں سنے آ رہا ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اگر ان کو بلاؤ گے تم سیدھے راستے کی طرف تو وہ آئیں گے نہیں، بے توفیقی ہو جاتی ہے، محروم کر دیا جاتا ہے. فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. فرمایا لیکن ایک بات ہے، تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے. اگر تمہاری غلطیوں کا مواخذہ دنیا میں کرنے لگے تو تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، عذاب فوراً آ جائے گا. دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنے لگے بندوں سے تو عذاب کے لیے ٹائم ہی نہیں لگے گا ان کو. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بستیاں اس سے پہلے ہم نے ہلاک کی ہیں ان کی ہلاکت کا بھی ایک وقت مقرر تھا. ایسا نہیں ہوا کہ ان کو کوئی مہلت نہیں دی گئی، ان کو کوئی سمجھایا نہیں دیا گیا، ان کو ٹائم نہیں دیا گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. ان کو سمجھایا بھی گیا، ان کو مہلت بھی دی گئی، ان کا ایک وقت مقرر تھا، بس جب اس وقت تک ڈھیل دینا تھا دی گئی، اس کے بعد میں ختم کر دی. ایسے اللہ پاک نے پھر انسانوں سے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو ہٹا دیں اور دوسروں کو لے آئیں. ان کو اللہ کو کچھ مشکل نہیں ہے یہ بات. جتنے ہیں سب کو ایک دم مار دیں، سب کو ایک دم فنش کر دیں، سب کو ایک دم ختم کر دیں. اگلے لوگ چلے گئے، تم کو تھوڑے دن دنیا میں رکھا ہے، ایک خاص مقصد سے رکھا ہے، کام سے رکھا ہے. اگر تم بہت زیادہ آگے پیچھے ہوئے ہم تمہارے کو ہٹا دیں گے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئیں گے کہ ان کو چانس دے دیں گے کہ چلو تم تھوڑے دن کچھ کر کے بتاؤ. وہ اگر ایسی غلطی کریں گے تو ہم ان کو ہٹا دیں گے اور پھر اور کچھ لوگوں کو اور ایک دوسرے گروپ کو لائیں گے، اس کو چانس دیں گے کہ بھائی تم کر کے بتاؤ. تو اب تمہیں جس کو چانس مل گیا ہے اس دنیا میں کام کا، اس کو چاہیے کہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے. یہ اللہ پاک نے سورہ کہف کے اندر کے مضامین ہیں جو میں چیدہ کہیں سے آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی آج پڑھا گیا ہے، اور ذوالقرنین کا جو قصہ ہے وہ بھی آج پڑھا گیا ہے. اور پھر یاجوج ماجوج کے سلسلے میں ان کی جو تدبیر ہے کہ وہ عام انسانوں کو ہلاک کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے ادھر نہ آ سکیں عالم دنیا میں، اس کی بھی ایک تفصیل یہاں پر سورہ کہف کے اندر موجود ہے. اور یہ بہت لمبا مضمون ہے کہ آج کی دنیا میں بھی آخر وہ دریافت نہیں ہوئے تو یہ کیا چکر ہے، کیا حقیقت ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہے، اور یہاں تک کہتا ہے کہ ان کو 2 دیواروں کے پیچھے روک دیا گیا ہے. اب ایسی کون سی دیواریں ہیں جہاں آج کل انسان نہیں پہنچ پاتا؟ یہ قادر مطلق جب ان کو ظاہر کرے گا پتہ چل جائے گا. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کے جو انسانوں کی تعداد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، اور یہ جنات سے الگ ہیں. یہ جنات بھی نہیں ہوتے اور یہ انسانوں میں سے ہیں. البتہ کچھ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ انسان اور جن مل کر جو مخلوق بنی ہے یہ وہ ہیں. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کی تحقیق میں یہ ہے کہ ان کی ماں جن ہے اور ان کا باپ انسان ہے. ان سے جو مخلوق کا سلسلہ چلا پھر توالد و تناسل کا، پھر اس سے یہ یاجوج ماجوج بنے. اس لیے یہ انسانوں سے چھپے ہوئے بھی رہ سکتے ہیں اور ظاہر بھی ہو سکتے ہیں، مگر ان کے رہنے کی بھی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے جس کو سد سکندری کبھی کہتے ہیں، سد ذوالقرنین کہتے ہیں. ان کے پیچھے یہ ہے، یہ انسانوں سے تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ ایک انسان اور 999 یاجوج ماجوج تب جا کے برابر ہیں. یہ 1000 میں ایک آدمی کی جگہ ہے اور 999 ان کی جگہ ہے. اتنی ہے کوانٹٹی ان کی، بہت بڑی تعداد میں. قیامت سے پہلے جب یہ نکلیں گے، قیامت جب یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان سے اتریں گے تب یہ باہر آنے والے ہیں. تو اس وقت یہ کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. وہ یہاں سے وہاں تک لوگوں کو مارنا، تباہ کرنا شروع کر دیں گے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، عالم اسباب ہے، یہ ایسی شکل میں ہے کہ یہ انسانوں کے مقابلہ ان کے بس کی چیز نہیں ہے. لہذا آپ اپنے ایمان والوں کو لے کے پہاڑوں میں چلے جائیے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والوں کو اس وقت جو بھی موجود ہوں گے، جو کہ تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے، وہ سب ان کو لے کے پہاڑوں میں چلے جائیں گے اور وہاں بہت سختی کے دن گزاریں گے. کھانے پینے میں انتہائی، سارے انسان ایک جگہ جمع ہیں، کہیں جا نہیں سکتے، پوری دنیا میں یاجوج ماجوج کا غلبہ ہے.
بہت مصیبت سے وقت گزرے گا، حتیٰ کہ ایک ایک جانور کا صرف سر لینے کے لیے، گائے کا، بیل کا، بکرے کا سر لینے کے لیے 100 دینار بھی دینا پڑے گا تو بھی ملنا مشکل ہو جائے گا. کھانے پینے کی بہت تنگی ہو جائے گی اس زمانے میں. تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک سے دعا کریں گے. اس دعا کی بنیاد پر پھر ان میں ایک مصیبت آئے گی، وہ یہ کہ ان کی گردنوں میں پھنسیاں نکل آئیں گی، ایک طاعون کی شکل آ جائے گی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی بغل میں نکلے گی وہ، اور ایک ساتھ سارے مریں گے. پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی اور اتنی متعفن ہو جائے گی کہ زمین پہ رہنا کسی مخلوق کا مشکل ہو جائے گا. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے اور ان کی دعا سے بہت تیز بارش ہوگی، اور وہ اس تیز بارش کے ذریعے سے ان کو بہا کے سمندر میں ڈھکیل دیا جائے گا، اور بڑے بڑے پرندے بھی ہوں گے جو ان کی نعشوں کو اٹھا اٹھا کے ادھر منتقل کر دیں گے. زمین پھر صاف ہو جائے گی، اور ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ ایمان والوں کو لے کے تم پہاڑوں سے نکل کے زمین کی طرف عام زمین کی طرف آ جاؤ. پھر عیسیٰ علیہ السلام اس وقت میں تشریف لائیں گے. اس کے بعد جو ہے اسے پورا امن کا ہی دورہ ہوگا، اور ایک بھی کافر نہیں رہے گا. چند سال ایسے گزریں گے کہ پوری دنیا میں، پوری روئے زمین پر ایک بھی کافر کا بچہ نہیں رہے گا. کافر سے مراد بے ایمان، غیر مسلم کوئی نہیں رہے گا، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. لیکن ایک وقت تک یہ سلسلہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا طبعی طور پر. ابھی تو وہ طبعی طور پر نہیں ہوا ان کا انتقال، وہ اٹھا لیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ ان کی موت ہوئی پھر ان کو اٹھایا گیا، نہیں، ان کی موت ہی نہیں ہوئی ہے، ان کو نہیں قتل کیا گیا ہے، ان کو نہیں سولی دی گئی ہے. یہ خاص عقیدہ ہے جو مسلمانوں کو قرآن پاک میں صاف لفظوں میں سمجھایا گیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا ہے نہ ان کو سولی دی ہے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا ہے. تو طبعی موت ان کی ابھی باقی ہے. اس دنیا کی جو ہے وہ آئیں گے. آنے کے بعد یہ جو چند سال ہوں گے دجال کو مارنے کے بعد، یاجوج ماجوج کے ختم ہو جانے کے بعد، اور پھر اسلام کے دورہ پوری دنیا میں ہو جانے کے بعد میں امن اور شانتی پوری قائم ہو جائے گی. اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طبعی موت وفات پانے والے ہیں. پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا عرصہ گزرے گا کہ لوگوں میں بدتمیزی، بے حیائی، نافرمانی، بغاوت، مخالفت، سرکشی یہ شروع ہو جائے گی. پھر وہ اتنا پنپنا شروع ہوگی کہ ایمان والے ختم ہو جائیں گے، ایمان والوں کا جینا مشکل ہو جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک بہت ہی خوشبودار ہوا آئے گی جس سے سارے ایمان والے انتقال کر جائیں گے اور سارے بے ایمان رہ جائیں گے. قیامت آئے گی صرف بے ایمانوں پر. ایک بھی ایمان والا دنیا میں زندہ ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. قیامت رکی ہوئی ہوتی ہے ایمان والے کی وجہ سے، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے. ایمان والا نہیں ہے تو یہ دنیا کا نظام بھی نہیں رکھنا ہے. تو اللہ تبارک کو جب سارے ایمان والے چلے جائیں گے تو پھر قیامت بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ہو جائے گی جیسے 10 مہینے کی اونٹنی، گاون اونٹنی جس کی ڈیلیوری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، صبح ہو جائے، دوپہر ہو جائے، شام ہو جائے. لوگ اپنے مگن ہوں گے حالات کے اندر. حق تعالی شانہ کی طرف سے اچانک یعنی اتنے مگن ہوں گے کہ لوگوں کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آج کیا ہونے والا ہے. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی دیوار لیپ رہا ہے تاکہ دیوار اس کی صحیح ہو جائے، مطلب کلر کر رہا ہے، پینٹنگ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، وہ اپنی دیوار بنا رہا ہوگا. لوگ اپنے اونٹنیوں سے دودھ نکال رہے ہوں گے کہ بھئی بچوں کو پلانا ہے، خود پینا ہے. کوئی بکریوں کا دودھ نکال رہا ہے، کوئی اونٹوں کا دودھ حاصل کر رہا ہے، کوئی گائے بھینس کا جس کا بھی دودھ حاصل کر سکتے ہوں گے وہ. مطلب ایسی قسم کی مشغولیت ہوگی کہ ایک دم لوگ فارغ ہوں گے، ان کو گمان بھی نہیں ہوگا. اچانک آواز شروع ہو جائے گی، ایک ایسی بہترین آواز کہ لوگ سارے کے سارے کاموں کو چھوڑ کے اس کو سننا، اس کے سرور میں ڈوب جائیں گے. اتنا مزیدار ان کو آواز آئے گی. لیکن وہی آواز دھیرے بڑھتی رہے گی. پھر وہ اتنی بڑھے گی کہ جتنے انسان روئے زمین پر ہیں، جتنے جاندار روئے زمین پر ہیں، سب کے جگر پھٹ جائیں گے، کلیجے ان کے پھٹ جائیں گے اور وہ ایک دم سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. اس مضمون کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. تو چونکہ یاجوج ماجوج کا بھی ذکر موجود ہے، اسی واسطے یاجوج ماجوج کے قصے کو اور اسی طرح سے دجال کے قصے کو اور اسی طرح یہ سورہ کہف کے شروع میں، سورہ کہف کے آخر میں ان مضامین کو اللہ پاک نے کچھ اس انداز میں ذکر فرمایا ہے. اس وقت کے فتنے جو ایمان والوں پر آئیں گے، ایمان والوں کو اس دن بچانا اپنے ایمان کا کتنا مشکل ہو جائے گا، اور اس وقت میں ایمان بچانے کی ہمت ویسی چاہیے جیسے اصحاب کہف میں تھی. جب دجالی فتنے کا ظہور ہوگا، فتنے زیادہ ہو جائیں گے تو ایمان بچانے کے لیے اتنی جرأت چاہیے، اتنی ہمت چاہیے، اتنا حوصلہ چاہیے جیسے اصحاب کہف میں تھا. اس کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کو پڑھے گا ہر جمعہ کو تو وہ دجال کے فتنے سے بچے گا، کیونکہ پڑھنے والا دیکھے گا کہ ایمان کو بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے. اس وقت کے بھی حالات ایسے ہوں گے کہ ایمان کو بچانے کے لیے دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا.
جیسے ان لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا تھا تو وہ غار میں چلے گئے تھے، چھپ گئے تھے، پھر اللہ پاک نے ان کے لیے انتظام فرما دیا. تو بہت سخت حالات ایمان پر آئیں گے، دین پر اور مذہب پر آئیں گے. اس کے اعتبار سے ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا، سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل کام جو ہے وہ اس دنیا میں ایمان کے ساتھ جینے، ایمان کے ساتھ مرنے کا ہے، ایمان والی زندگی اختیار کرنے کا ہے، ایمان والے اعمال اختیار کرنے کا ہے. بقیہ دنیا کا ساز و سامان، کاروبار، دھندا مندہ، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ صرف برتنے کے لیے ہیں، نہ یہ جی لگانے کی چیزیں، نہ ان کو مقصد بنانے کا ہے، نہ اس پر اپنی صلاحیتیں ختم کر دینے کا ہے، نہ اسی کو حاصل ہونے کے ساتھ اپنی کامیابی سمجھ کے قناعت کر لینے کا ہے، بلکہ اصل ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں. آخرت کی تیاری کے لیے جو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ان کو اختیار کرنا ہے. حق تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے مولا ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ بالخصوص ہمارے ان بھائیوں کے روزوں کو جو اے اللہ اس دھوپ میں گرمی میں محنت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حکم کو پورا کرنے کے جذبے کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کے لیے بالخصوص ایسے بھائیوں کے لیے روزوں کو آسان فرما دیجیے، ان کی ہمتیں اور حوصلے بلند فرمائیے، صبر عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے، آسانی نصیب فرما دیجیے. ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے قرآن پاک کے پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائیے، قرآن پاک کے سمجھنے کی کوشش کو قبول فرمائیے. جو مضامین بھی ہمارے کانوں سے اس تھوڑے وقت میں آتے ہیں پروردگار ان کا نور اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرما دیجیے. اس کے مطابق ہمارا ذہن و ایمان بنا دیجیے، ہمارا یقین بنا دیجیے، ہمارا مزاج بنا دیجیے. اے اللہ آپ کی بات پر کامل یقین ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے. آپ کے حبیب کی باتوں کا کامل یقین، سچا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے. ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا اور چلنے والا بنا دیجیے. جو دینی ذمہ داریاں ہم پر ہیں ان ذمہ داریوں کو سنبھالنے والا، نبھانے والا بنا دیجیے. ہماری اولاد کو بھی اللہ دین پر جینا، دین پر مرنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ ایمان پر حیات و ایمان پر موت اپنے کرم سے نصیب فرمائیے. ہماری نسلوں میں کوئی بے ایمان و کافر کو پیدا نہ فرمائیے. کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا، یسر کا، سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے. ہماری دنیاوی حاجتیں بھی اپنے کرم سے پوری فرمائیے، اخروی حاجتیں بھی اپنے کرم سے پوری فرمائیے. سیئات سے، ذلتوں سے، لغزشوں سے ہماری درگزر فرما دیجیے. مولا ہم سے کوئی عمل بھی صحیح نہیں ہوتا، نہ روزہ صحیح رکھا جا سکتا، نہ تراویح صحیح پڑھی جا سکتی، نہ خیرات ہمارے صحیح ہوتے. باقیات و صالحات کی کوئی شکل ہمارے پاس بظاہر نہیں ہے. مولا محض آپ کے کرم سے، آپ کی مہربانی سے جو کچھ بھی وجود میں آ رہا ہے اسی کو آپ عمل صالح قرار دے کر قبول فرما لیجیے اور اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیجیے. آخرت میں ہمیں محروم نہ فرمائیے. اور اے اللہ دنیا کے اندر بھی ہر مصیبت و پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائیے، قدم قدم پر مدد فرمائیے، غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.